اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وآلہ آل اللہ واللعنۃ الدائمۃ علی اعدائہم واعداء اللہ من یوم عداوتہم الی یوم لقاء اللہ عباد اللہ اوصیکم ونفسی بتقوی اللہ اتقوا اللہ فإن خیر الزاد التقوی۔ بندگان خدا، آپ سب کو اور اپنے نفس کو تقوی الہی کی وصیت کرتا ہوں، تقوی الہی کی نصیحت کرتا ہوں اور دعوت دیتا ہوں اپنی زندگی تقوی کے مطابق بسر کریں، تقوی کے زیر سایہ زندگی گزاریں اور تقوی کی بنیاد پر نظام زندگی قائم کریں۔ تقوی تدبیر ہے اللہ تعالیٰ کی جانب سے انسانی زندگی کے تحفظ کے لیے۔ تقوی کا حصول اس وقت انسان کے لیے ممکن ہے، انسانی معاشرے کے لیے اور انسانی جمعیت کے لیے، جب صراط مستقیم پر ہو۔ صراط مستقیم کے اوپر قائم رہنے کے لیے ضروری ہے کہ انسان میں آگاہی بھی ہو، بصیرت ہو اور ارادہ ہو، عزم ہو۔ صراط مستقیم سے انسان کو بہکانے کے لیے، بھٹکانے کے لیے متعدد عوامل و اسباب ہیں۔ ان میں سے ایک سبل ہیں جو صراط کی طرح دکھائی دیتے ہیں لیکن انسان کی گمراہی اور ہلاکت کے راستے ہیں، جو صراط کے ارد گرد اور صراط کے سامنے دائیں بائیں بنائے گئے ہیں۔ شیاطین نے، طواغیت نے اور متعدد دیگر طبقات نے انسانوں کو گمراہ کرنے کے لیے، ہلاک کرنے کے لیے یہ صراط یا سبل بنائی ہیں۔ ان سبل میں سے ایک سبیل ما لا یعلمون ہے، نادانوں کا راستہ، نافہموں کا راستہ، بے خبر لوگوں کا راستہ اور احمق، سفیہ و بے وقوفوں کا راستہ۔ اور یہ راستے جو قرآن کریم نے بتائے ہیں، ان پر نہیں چلنا۔ آج انسانی اکثریت انہی راہوں پر گامزن ہے، انہی راہوں پر رواں دواں ہے، اور خصوصاً مسلمان جنہیں تاکیداً یہ آگاہی دی گئی تھی کہ ان صراط و سبل پر نہیں چلنا، انہوں نے دوسروں سے بڑھ کر یہ راستے اختیار کیے ہیں۔ ان میں سے سبیل ما لا یعلمون ہے۔ جب سبیل ما لا یعلمون مفہوم اس کا روشن ہوگا، معنی واضح ہوگا، اس کے مصادیق انسان کے سامنے نمایاں ہو جاتے ہیں۔ ہر نسل کے زمانے میں اور ہر نسل کے اندر اور دوران جو سبیل ما لا یعلمون کے مظاہر ہیں وہ نمایاں ہو جاتے ہیں۔ آج کی نسل میں سبیل ما لا یعلمون کثرت سے ہیں، سیاست کے نام پر، مذہب کے نام پر، سماج کے نام پر اور دیگر مختلف عناوین کے تحت بہت سارے راستے ہیں جنہیں سبیل ما لا یعلمون کہہ سکتے ہیں، اور وہ یقینی مصادیق ہیں اس کے۔ قرآن کریم میں سورہ مبارکہ یونس میں اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام اور ان کے جانشین اور ڈپٹی جو ان کے معاون تھے، وزیر تھے، حضرت ہارون علیہ السلام، انہیں خصوصیت کے ساتھ متوجہ کیا گیا ہے کہ آپ نے قوم کی نجات کے لیے الہی تدبیر پر عمل کرنا ہے اور سبیل ما لا یعلمون سے اجتناب کرنا ہے کہ عموماً قوموں کی غلامی، بندگی، ذلت، اسارت اور افلاس، یہ سب ما لا یعلمون کی راہوں پر چلنا ہے۔ یعنی وہ نادان لوگ
جو قوموں کو ایسی نادانی کی راہ پر ڈال دیتے ہیں جن کا نتیجہ اسارت و ذلت و محکومی نکلتا ہے، جیسا کہ آج ہے۔ پاکستان کو اگر ہم مثال کے طور پر لیں تو ملت پاکستان جن مشکلات کا شکار ہے اور جس غلامی و بندگی میں اسیر ہے، یہ ما لا یعلمون کے رہوں کی وجہ سے ہے۔ انہوں نے یہ راستہ ملت کو دکھایا ہے اور آنکھیں بند کر کے بھیڑ چال کے تحت سب اس کے اوپر نسل اندر نسل جا رہے ہیں، اور موجودہ نسل تیزی سے جدید وسائل کے ساتھ ان راہوں پر گامزن ہے اپنی ہلاکت و ذلت کے سفر پر۔ یہ جب سمجھ میں آ جائیں کہ ما لا یعلمون کا راستہ کیا ہوتا ہے اور اس زمانے میں اس کے مصادیق کیا ہیں، اجتناب ممکن ہے اور نجات بھی ممکن ہے۔ اس سیاق میں کہ سبیل ما لا یعلمون پر نہیں چلنا، سبیل اللہ پر چلنا ہے، امت کی نجات، قید و بند میں اسیر امت کی نجات کا الہی راستہ خداوند تبارک و تعالیٰ نے ذکر فرمایا ہے سورہ یونس آیت 86 کے بعد، وَنَجِّنَا بِرَحْمَتِكَ مِنَ الْقَوْمِ الْكَافِرِينَ۔ موسیٰ علیہ السلام کی قوم نے دعا کی کہ خدایا ہمیں نجات دے طاغوتیت سے، فرعونیت سے، ظلم سے، استبداد سے، اور اس غلامی سے ہمیں نجات دے۔ وَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ مُوسَىٰ وَأَخِيهِ أَن تَبَوَّأَ لِقَوْمِكُمَا بِمِصْرَ بُيُوتًا وَاجْعَلُوا بُيُوتَكُمْ قِبْلَةً وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ وَبَشِّرِ الْمُؤْمِنِينَ۔ نجات کی تدبیر اللہ تعالیٰ نے قوم کے رہنماؤں کو اور رہبروں کو بتائی اور پیش کی، اور یہ فرمایا کہ آپ یہ اقدام کریں۔ اس میں یہ نہیں کہا کہ میٹنگ کریں، نشست رکھیں اور عمر بھر دونوں بھائی مل کر دوسروں کو بھی ملا کر ہر روز یا ہر ہفتے یا ہر مہینے یا ہر سال میٹنگیں کرتے رہیں، بلکہ عملی قدم اٹھائیں۔ عملی اقدام میں سے یہ ہے کہ سب سے پہلے قوم کی نجات کے لیے ایسے مراکز تشکیل دیں جن کے اندر آپ ارکان دین قائم کر سکیں، دین کا نظام قائم کر سکیں، استوار کر سکیں، بنیادیں ڈال سکیں نظام دین کی وہاں پر۔ ان تبوأ لقومک بیوتا، ایسے مراکز تشکیل دو قوم کے لیے جن کے اندر، اور انہیں قبلہ قرار دو، یعنی مرکز قرار دو قومی امور کے لیے، دینی امور کے لیے، الہی امور کے لیے، اور پھر ان کے اندر اقیم الصلاۃ، اقامہ نماز کرو۔ اقامت الصلاۃ آج کے موجودہ فہم کے مطابق یعنی مسجد بناؤ اور اس میں نماز پڑھو فقط، جبکہ خداوند تبارک و تعالیٰ نے نجات امت کے لیے، اسیر قوم کے لیے یہ تدبیر بیان کی ہے، مراکز جن کے اندر جو قبلہ ہوں، یعنی قوم کی توجہ کا مرکز ہوں، اور ان کے اندر اقامت الصلاۃ کرو۔ اقامت الصلاۃ یہ ایک علامت ہے یا نشانی ہے اقامت الدین کی۔ قرآن کریم میں اقامہ دین بھی ہے اور اقامت الصلاۃ بھی ہے، اور دوسری طرف سے روایات کے اندر ہے کہ نماز، صلاۃ ستون دین ہے، صلاۃ کی حیثیت دین کے رکن جیسی ہے، یعنی نظام دین اور ہدایت کا نظام قائم کرو، اور ہدایت کا نظام قائم کرنے کے لیے اس کا بنیادی ستون شروع وہاں سے کرو، اقامت الصلاۃ سے کرو۔ اب صلاۃ اپنی پوری مجموعی تفصیل کے ساتھ، صلاۃ یعنی اظہار بندگی خدا، عبودیت کا اظہار۔ صلاۃ عبادت ہے، و عبادت اظہار عبدیت اور اظہار عبودیت کو کہتے ہیں۔ اللہ کی اطاعت، اللہ کی بندگی اور اللہ کے نظام کے اندر عہد، اور یہ اظہار و اقرار کہ میں پابند ہوں اللہ کے فرامین کا، اللہ کی الوہیت کے سامنے تسلیم ہونا، اس کو انسان صلاۃ میں اظہار کرتا ہے۔ ایک نماد ہے نماز یا صلاۃ اللہ کی اطاعت و بندگی کے لیے۔ یوں نہیں ہے کہ انسان فقط اس عمل سے جو اذکار و اعمال کا مجموعہ ہے،
جو رکعات کے اندر ہمیں تفہیم کیا گیا ہے، 5 اوقات کی نماز ہے اور دیگر بعض مناسبتوں پہ صلاۃ ہے، یہ در حقیقت ایک علامتی حیثیت رکھتی ہے۔ نماز اظہار عبودیت و بندگی کے لیے اصل مطلوب جو انسان سے ہے وہ اطاعت ہے اللہ تعالیٰ کے فرامین کی۔ چونکہ انسان جب اقرار کرتا ہے اللہ تعالیٰ کی الوہیت کا، جو پہلے تفصیل سے بیان ہوا ہے، الوہیت سے مراد معبودیت نہیں ہے، الوہیت سے مراد حاکمیت ہے۔ اللہ کی فرمان روائی اور اللہ کی حاکمیت کا انسان اقرار کرتا ہے۔ لا الہ الا اللہ، اللہ کے علاوہ کوئی الہ نہیں ہے، ہر الہ کی انسان نفی کرتا ہے، نہ کہ پوجا کے لیے کوئی معبود اللہ کے علاوہ نہیں ہے، اطاعت کے لیے کوئی فرمان روا اللہ کے علاوہ نہیں ہے، فرمان فقط اللہ کا ہے، کیونکہ فرمان روائی اللہ کی ہے، حاکمیت فقط اللہ کی ہے، حکومت فقط اللہ کی ہے۔ ان الحکم الا للہ، اللہ کے علاوہ کسی کو حاکمیت کا اختیار نہیں ہے۔ اس کا انسان اقرار کرتا ہے اور مومن ہوتا ہے، مسلمان ہوتا ہے، دائرہ دین میں قدم رکھتا ہے۔ یہ سرحد ہے جو انسان عبور کرتا ہے اور دین میں کفر سے، شرک سے، الحاد سے اور گمراہی سے ہدایت کے باب میں قدم رکھتا ہے۔ تمام اللہ کے علاوہ ہر ایک کی حاکمیت، ہر ایک کی حکومت، ہر ایک کی فرمان روائی کی نفی کر کے انسان دین میں قدم رکھتا ہے۔ اگر انسان اللہ کو معبود یعنی جس کی پوجا کی جائے، پرستش کی جائے، عبادت کا معنی اگر پرستش کریں، ہم بندگی نہ کریں اور اطاعت نہ کریں اور فرمان بری نہ کریں، فقط پوجا معنی کریں، تو اس کا مطلب یہ بنتا ہے کہ اللہ کے علاوہ کسی کی پوجا نہ کرو، لیکن فرمان کسی کا بھی مان سکتے ہو، حاکم کسی کو بھی بنا سکتے ہو، اطاعت کسی کی بھی کر سکتے ہو، پوجا کے وقت فقط باقیوں کو چھوڑ کر آپ اللہ کی طرف آ جاؤ، پوجا اللہ کی کرو، اور اللہ پوجا پر راضی ہے، اللہ کو پوجا ہی کی ضرورت ہے، تمہاری اطاعت کی ضرورت نہیں ہے، وہ آپ کسی کی بھی کر سکتے ہو، حاکم کسی طاغوت کو بنا لو، فرعون کو بنا لو، لیکن پوجا کے وقت مسجد میں آ جایا کرو۔ یہ وہ غلط تصور، تفسیر و معنی ہے دین کا جس نے بنیاد منحرف کر دی ہے، مسلمانوں کے لیے گمراہی کے راستے کھول دیے ہیں کہ اللہ کی الوہیت کا صحیح معنی نہیں کیا اور عبادت و عبودیت و عبدیت کو صحیح طریقے سے کھول کر تبیین نہیں کیا گیا، جس سے سارا انحراف پیدا ہوا ہے۔ انسان پابند ہے، مومن انسان پابند ہے کہ فقط اللہ کی حاکمیت کو اس نے ماننا ہے، اللہ کے فرمان روائی کو ماننا ہے، اللہ کے فرامین کی اطاعت کرنا ہے۔ اس اطاعت کو عبدیت کہتے ہیں اور اطاعت کا اظہار عبادت کہلاتا ہے۔ یہ عبدیت جو انسان عہد کرتا ہے اس کے دل میں پیدا ہوتی ہے، اس کی شخصیت کے اندر یہ عبدیت جب پیدا ہوتی ہے، اس کا اظہار عبادت کہلاتا ہے، یعنی اس کو پیش بھی کرے لوگوں کے سامنے، اس کو کھول کے اعلان کرے کہ میں عبد ہوں، میں اطاعت گزار ہوں، میں فرمان بردار ہوں اور میرا حاکم، میرا فرمان روا فقط اللہ ہے۔ اس کے اظہار کو عبادت کہا جاتا ہے۔ اظہار عبدیت عبادت کا یہ معنی ہے۔ اس اظہار عبدیت کے مختلف مظاہر ہیں، جن میں سب سے نمایاں علامتی اظہار وہ نماز ہے، صلاۃ ہے۔ صلاۃ علامتی عمل ہے، عبدیت یعنی وہ زندگی، وہ شخصیت، وہ نظام اور وہ معاشرت جو عبدیت کے طور پر بسر ہو رہی ہے، اللہ کی عبدیت کے طور پر، اس کو اظہار بھی کرنا ہے آپ نے، اس کی نمائش بھی کرنی ہے آپ نے، اس کو آپ نے لوگوں کے سامنے پیش بھی کرنا ہے تاکہ دوسرے بھی اس کے ساتھ، نظام کے ساتھ منسلک ہوں اور آپ کے بارے میں بھی لوگوں کی وضاحت ہو جائے کہ آپ طاغوت نہیں ہیں، طاغوت پرست نہیں ہیں، شیطان پرست نہیں ہیں، مجرم پرست نہیں ہیں،
فساد کے پیچھے نہیں ہیں، آپ عبد ہیں اور اللہ کی الوہیت و حاکمیت پر ایمان، اعتقاد اور التزام رکھتے ہیں، عملاً پابند ہیں آپ اس چیز کے۔ اس کو انسان صلاۃ کی صورت میں پیش کرتا ہے۔ صلاۃ علامتی یعنی عبدیت کے اظہار کی علامتی حالت کا نام ہے، اور اس کو قائم کرنے کا مطلب یہ ہے کہ جس چیز کی آپ علامت لگا رہے ہیں، علامت نصب کر رہے ہیں، پیش کر رہے ہیں، یہ عمود گاڑ رہے ہیں، اس کے پیچھے ایک نظام ہے، یہ اس کا عنوان لگا رہے ہیں آپ۔ جیسے تعلیمی ادارہ جب بنایا جاتا ہے تو باہر ایک بورڈ لگا دیا جاتا ہے، یہ یونیورسٹی ہے، یہ کالج ہے، یہ مدرسہ ہے، یہ مکتب ہے، یہ دبستان ہے، یا کوئی اور چیز انسان جب بناتا ہے تو اس کے صدر پر، دروازے پر، اس کے مین جگہ پر جہاں سے لوگوں کو نظر آئے، وہاں اس کی حقیقت کے اظہار کا بورڈ نصب کیا جاتا ہے۔ کوئی بھی ایسی علامت لگائی جاتی ہے یا عبارت لکھی جاتی ہے جس سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ اس کے نیچے اور اس کے پیچھے کیا ہے۔ نماز علامت ہے بندگی کی، عبدیت کی۔ عبدیت نظام زندگی ہے، طرز زندگی انسان ہے عبدیت، کہ اللہ کی فرمان روائی میں، اللہ کی اطاعت میں، اللہ کے نظام کے تحت زندگی کا نام عبدیت ہے۔ اس کی علامت و پہچان صلاۃ ہے، اور اللہ تعالیٰ نے اقامت الصلاۃ فرمان جہاں بھی دیا ہے اقامت الصلاۃ ہے۔ جیسا دین کی بہت ساری اصطلاحات ان کا ترجمہ نہیں ہوا، جیسے زکوٰۃ کا ترجمہ نہیں ہوا، اچھا کیا، یہ مترجمین کی نالائکی نہیں ہے کہ زکوٰۃ کا ترجمہ نہیں کر سکے، بلکہ ان کی امانت داری ہے کہ زکوٰۃ کا ترجمہ نہیں کیا، زکوٰۃ کو زکوٰۃ ہی رہنے دیا۔ اسی طرح خمس یہ اسی طرح رہنے دیا، جہاد کا ترجمہ نہیں کیا کسی اور زبان میں، لیکن صوم و صلاۃ کا ترجمہ کر دیا، حج کا ترجمہ نہیں کیا اور نہ کریں۔ اگر آپ بڑے ادیب بھی بن جائیں، اردو کے، فارسی کے، انگریزی کے، حج کا ترجمہ نہیں کرنا، حج کو حج ہی رکھیں اور زکوٰۃ کو زکوٰۃ ہی رکھیں، جہاد کو جہاد ہی رکھیں۔ یہ اصل اصطلاحیں وحی کی، دین کی ہر زبان میں محفوظ اور رائج ہونی چاہیے۔ زکوٰۃ کے ساتھ صلاۃ عنوان ہے جو ترجمہ ہو گیا ہے فارسی میں، اور فارسی سے پھر اردو میں اور دیگر زبانوں میں منتقل ہو کے نماز بن گیا ہے۔ خوب ظاہر ہے نماز قرآن کا لفظ نہیں ہے، صلاۃ قرآن کا لفظ ہے، اصطلاح وحی صلاۃ ہے نہ نماز۔ نماز اس کا ترجمہ کیا ہے۔ اب ظاہر ہے ترجمے میں جو نماز کا عنوان بن گیا ہے وہ ایک خاص حالت اور ایک خاص قسم کی عبادت کا عنوان بن گیا ہے، اور اقامہ نماز نہیں ہو گیا، نماز کے ساتھ پھر اقامہ کا ترجمہ کر کے اس کو پڑھنا کیا ہے۔ صلاۃ کو نماز بنایا ہے اور اقامت الصلاۃ کو، اقیم الصلاۃ کو پڑھنا معنی کیا، ترجمہ کیا ہے، اور اس ترجمے نے پھر انسان کو اس نظام سے یا مومنین کو دور کر دیا ہے۔ اب ہم اقامت الصلاۃ نہیں کرتے، نماز پڑھتے ہیں۔ اقامت الصلاۃ کا حکم ہے ہمیں، اور اقامت الصلاۃ سے پہلے ہمیں اقامت الدین کا حکم ہے کہ آپ دین کو قائم کریں۔ اقامہ، قیام، کسی چیز کو کھڑا کرنا، اپنے پاؤں پر، اپنی ستونوں پر، اپنے اصولوں پر اس کو نصب کر دینا، اس حالت میں کہ اس کو کسی کا سہارا نہ ہو، کسی اور کے محتاج نہ ہو، کسی کی ٹیک لے کر قائم نہ ہو، اس کو اپنے پاؤں پر کھڑا کرنا، یہ قیام کہلاتا ہے۔ قیام کے مقابلے میں قعود ہے۔ قعود یعنی اس حالت استقامت سے، اس قیام کی حالت سے چھوڑ کر نکل کے ٹیک لگا لینا، سہارا لے لینا، زمین پہ بیٹھ جانا، اپنا بوجھ کسی اور پر ڈال دینا، اور اس قیام کی حالت سے باہر آ جانا۔ قیام کی حالت انسان کی آمادگی کی حالت ہوتی ہے، جس میں انسان اگر قائم ہو یعنی حرکت کر چلنا چاہے تو قیام ضروری ہے، کچھ کرنا چاہے تو قیام ضروری ہے۔ ہر عمل کے لیے، ہر حرکت کے لیے، ہر عمل و عکس العمل کے لیے قیام چاہیے، یعنی قیام کی حالت میں انسان
زیادہ تواناتر ہوتا ہے۔ قیام کی حالت میں انسانی پیکر اور اعضاء اپنے عمل کو انجام دینے کے لیے زیادہ مناسب کیفیت میں ہوتے ہیں۔ بیٹھا ہوا جب انسان قعود کی حالت میں ہوتا ہے یا جب انسان لیٹا ہوا ہوتا ہے تو وہ انسان کے حرکت یا عمل کے لیے مناسب حالت نہیں ہوتی، بلکہ رکاوٹ اور مانع ہے۔ انسان کوئی بھی حرکت لیٹے ہوئے یا بیٹھے ہوئے نہیں کر سکتا، قیام کی حالت میں کر سکتا ہے۔ قیام انسان کا بھی ہے، قیام جانداروں کا بھی ہے، قیام بے جان چیزوں کا بھی ہے، قیام عمارتوں کا ہے، قیام درختوں کا ہے، قیام ہر چیز جو ایک جسمانی کیفیت رکھتی ہے اس کی حالات میں سے ایک حالت قیام ہے۔ بہت ساری چیزیں آپ خود تشخیص دیتے ہیں کہ یہ قائم ہے اور فلاں چیز قائم نہیں ہے، بلکہ وہ زمین بوس ہے یا زمین گیر ہے۔ وہ چیز قیام زمین سے اٹھ کر اپنے وزن کو اپنے پاؤں پر سہارا دینا اور کسی بھی عمل یا حرکت کے لیے آمادہ حالت میں آ جانا ہے۔ خوب یہی قیام کی حالت غیر جسمانی امور کے لیے بھی ہے۔ قیام نظام، مثلا قیام حکومت، قیام نظام، قیام صلاۃ، قیام ہدایت، یہ سب قیام کے وہ متعلقات ہیں جو نظام ہے اگر تو اپنے اصولوں پر، اپنی بنیادوں پر اگر یہ نظام استوار ہو جاتا ہے اور اس کو اپنی بنیادیں مل جاتی ہیں اور ان پر کھڑا ہو جاتا ہے تو یہ قیام نظام ہے۔ یا حکومت قائم ہو گئی، قائم ہونے سے مراد یعنی حکومت کے جو عناصر ہیں، بنیادیں ہیں، وہ برقرار ہو چکی ہیں اور عمارت اور اس کے اوپر بننے والے باقی حصے اس بنیاد پر کھڑے ہو چکے ہیں، اس کو قیام حکومت کہیں گے ہم۔ قیام دین، ہم دین بھی پڑھتے ہیں، مثلا عموماً جو دینی حالت ہے ہماری وہ یہ ہے کہ دین کا مطالعہ کر لیا، دین کی ڈگری لے لی، دین کی سند لے لی، جو خصوصاً ان متاخر صدیوں میں رواج ہوا ہے عمل، وہ اقامت الدین نہیں ہے بلکہ وہ تدریس دین ہے اور سماعت دین ہے، امتحانات ہیں، دینی کتاب پڑھنا، دینی کتاب پڑھانا، دینی کتاب پاس کرنا، دینی کتاب کے نمبر لینا، پھر یہی باتیں جو خود پڑھی ہیں یہ دوسرے کو بتا دینا، یہ سارا دینی عمل قرار پایا ہے۔ اور جو اصل فریضہ تھا اقامت الدین، وہ بھول گئے کہ یہ تدریس و تدرس اور یہ پڑھنا پڑھانا، مطالعہ مباحثہ، تالیف و تصنیف، درس و بحث، یہ تمہید ہے، یہ وضو ہے، اصل فریضہ یہ نہیں ہے۔ جیسے آپ روز جمعہ نماز کے لیے آتے ہیں، وضو کرتے ہیں، تو وضو کر کے انسان کہے کہ میں نے جمعے کا فریضہ ادا کر دیا ہے، نہ، آپ نے جمعے کے فریضہ کے لیے آمادگی ظاہر کی ہے۔ وضو سے، طہارت سے، غسل سے انسان میں آمادگی پیدا ہو جاتی ہے اصل کام کو کرنے کے لیے، اصل عبادت انجام دینے کے لیے۔ دین کا درس پڑھنا، تدریس کرنا، پڑھانا، لکھنا، مباحثہ، مطالعہ، یہ سب وضو ہے دین کے لیے، یعنی آمادگی ہے۔ اب تیاری کر لیے آپ نے اصل فریضہ کو بجا لانے کے لیے، وہ اصل فریضہ اقامت الدین ہے۔ اب دین کو قائم کرو، نظام دین کو اپنے ستونوں پر کھڑا کرو، اس کی بنیادیں بناؤ، بنیادوں پر عمارت نظام دین بناؤ، اور جتنے شعبے، جتنی تعلیمات اللہ تعالیٰ نے مقرر کی ہیں ان کے مطابق آپ عملی طور پر وہ سارا دینی ہدایت کا مجموعہ وہ عملی شکل میں بنا دو، اس کو عینی شکل دو، اس کو جسمانی شکل دو، ذہنوں سے باہر، کتابوں سے باہر، زبانوں سے ہٹ کر آپ کے معاشرے کے اندر وہ چیزیں عمل ہوتی ہوئی نظر آئیں۔ یہ اقامت الدین ہے۔ اس کا مطلب ہے دین اپنی اس بنیادوں پر کھڑا ہو گیا ہے اور دینی نظام اپنی بنیادوں پر قائم ہو گیا ہے۔ قرآن کریم میں اقامت الدین کی بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہدایت ہے اور رہنمائی ہے۔ جس طرح سے ہمیں اقامت الصلاۃ کا حکم ہے، ہم اقامت الصلاۃ دراصل اقامت الدین ہی کا ایک مقدمہ ہے۔
اقامت الدین سمجھ میں آئے گا تو ہمیں اقامت الصلاۃ بھی سمجھ میں آئے گا. جن چیزوں کے قیام کا اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے، ایک خود انسان ہے، قوموا للہ مثنی و فرادا، خود قائم ہو، قیام کرو. آپ ایک ہو تو بھی قیام، دو ہو تو بھی قیام کرو، اور تین ہو، تین سے زیادہ ہو، جمعیت ہو، اکثریت ہو تو بھی اللہ کے لیے قیام کرو. اسی طرح اقامہ جن چیزوں کا حکم دیا گیا ہے کہ ان کو قائم کرو، ان میں اقامت الصلاۃ ہے، اور اقامت الصلاۃ کے ساتھ اقامت الوجہ ہے. اقم وجہک للدین حنیفہ. اقامت الوجہ، یہ قیام، جن چیزوں کو ہم نے قیام دینا ہے، یعنی قیام ہمارے واجبات میں سے ہے، فرائض میں سے ہے. اقامہ بھی فرائض میں سے ہے، قیام بھی فرائض میں سے ہے، اصل بنیادی فرائض میں سے ہے. جیسا پہلے ایک اور اصطلاح کی تشریح کی تھی آپ کے سامنے کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کی صفات میں سے، انسان مومن کی صفات میں سے اور انسان کی صفات میں سے ایک مکلف انسان کو قرار دیا ہے. قرآن کریم میں انسان کا عنوان ہے مکلف. یکلف اللہ، اللہ مکلف ہے، ہم مکلف ہیں، زبر کے ساتھ پڑھنا ہے اس کو، مکلف ہیں. مکلف تکلیف سے ہے، تکلیف یعنی مشقت، سختی، دشواری، ناگواری. اس کو عربی زبان میں کلفت کہتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے انسان کو کلفتیں انسان کے فرائض میں شامل کی ہیں، یعنی مشقتیں، زحمتیں، ایسی چیزیں جن کو انجام دیتے ہوئے انسان کو تھوڑی سی دشواری برداشت کرنا پڑتی ہے. اس لیے عربی میں اور فارسی میں احکام کو تکالیف کہا جاتا ہے. اردو میں تکلیف درد ہے جو جسم میں پیدا ہوتی ہے، سر میں تکلیف ہے، دانت میں تکلیف ہوتی ہے پاکستانی کو، اور عربی کو اور فارسی والوں کو، ان کو دانت میں درد ہوتا ہے، تکلیف نہیں ہوتی. ان کو تکلیف کہاں ہوتی ہے؟ اطاعت کے مقام پر. تکلیف کا مطلب یعنی ایک زحمت اور مشقت والا کام ہمارے ذمہ لگایا گیا ہے. پاکستانی کو تکلیف دانت میں ہوتی ہے، اور عربی انسان کو یا دیگر زبانوں والوں کو تکلیف عبادت انجام دیتے ہوئے. تکلیف سے مراد یعنی زحمت، مشقت عملی کاموں کے اندر ہوتی ہے، جسم میں نہیں ہوتی. ان احکام کو تکالیف کہا گیا ہے. اس باس میں عرض کیا تھا کہ تکالیف، یہ جو ظاہری احکام ہیں یہ تو تکلیف نہیں ہے، کلفت نہیں ہے. ان کو کیوں تکالیف کہا گیا ہے؟ کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو مکلف کیا ہے، اور مکلف بھی بقدر طاقت کیا ہے. اللہ تعالیٰ نے انسان کو مکلف کیا ہے. کتنا مکلف کیا ہے؟ جتنی انسان کو وسع اور جتنی انسان کو طاقت و توانائی عطا کی ہے. طاقت بھر توانائی کی حد تک انسان کے اوپر مشقتیں اللہ تعالیٰ نے لاگو کی ہیں. لا یکلف اللہ نفسا الا وسعہا. وسع انسان، طاقت و توانائی کے مطابق انسان پر مشقتیں ڈالی گئی ہیں. خوب کیا مشقتیں ہیں؟ وہ تکالیف کون سی ہیں؟ نماز پڑھو. نماز تو مشقت نہیں ہے. کیا مشقت ہے؟ جمعے کی 2 رکعت نماز پڑھنا، صبح کی 2 رکعت پڑھ دینا، اس میں کیا مشقت انسان کے لیے پیش آتی ہے؟ کوئی مشقت نہیں ہے. نہ جسمانی مشقت ہے، نہ ذہنی مشقت ہے، نہ کسی اور حوالے سے. بہت ہی آسان اور بڑا سیدھا سادہ کام ہے نماز پڑھنا. بس اس کو کلفت کیوں کہا گیا ہے؟ یا وضو کرنا، اس میں کیا تکلیف انسان کو ہوتی ہے؟ وضو کرنے میں نہ صرف تکلیف نہیں ہوتی بلکہ تکلیف برطرف ہوتی ہے. انسان منہ پہ پانی ڈالتا ہے، تر و تازہ ہو جاتا ہے، فریش ہو جاتا ہے، تھکن دور ہو جاتی ہے، غنودگی ختم ہو جاتی ہے. بلکہ انسان اگر زحمت میں، وہ مشقت میں ہو اور منہ پہ پانی ڈالنے سے وہ مشقت انسان کی راحتی میں بدل جاتی ہے. غسل کرنے میں مشقت کیا ہے؟ انسان، یہ جتنے لوگ نہاتے ہیں صبح و شام، خوب یہ مشقت میں نہیں ہوتے بلکہ مشقت سے نکلنے کے لیے
راحتی کے احساس کے لیے نہاتے ہیں. تو یہی اللہ تعالیٰ نے ہمارے ذمہ یہ فرائض لگائے. روزہ ذرا تکلیف دہ چیز ہے، مشقت والی چیز ہے، لیکن باقی کام تو اتنی مشقت آور نہیں ہے، آسان کام ہے. ان آسان کاموں کو کیوں کہا گیا یہ کلفتیں ہیں، یہ تکالیف ہیں؟ اس لیے کہ یہ آسان کام اصل فرائض اور اصل تکالیف یہ نہیں ہیں، یہ مقدمہ ہیں، یہ تمہید ہیں اصل مشقت والے کاموں کے لیے. انسان کے ذمہ وہی مشقت والی چیزیں ہی انسان کے ذمہ ہیں، محنت والی چیزیں انسان کے ذمہ ہیں، لیکن وہ یہ ابتدائی تمہیدی کام نہیں ہے. وضو کرنا، غسل کرنا، نماز پڑھنا، ذکر کرنا، یہ کیوں بھاری لگتی ہیں ہمیں؟ اس وجہ سے کہ دل ہمارے سخت ہیں. قرآن نے فرمایا ہے نماز میں مشقت نہیں ہے لیکن بھاری ہے. انہا لکبیرۃ الا علی الخاشعین. خشوع نہیں ہے، دل میں کھوٹ ہے، اس وجہ سے بھاری لگتی ہے. اور عام کام انسان کو بغیر مشقت والے بھی بہت بھاری لگتے ہیں جب دل آمادہ نہ ہو. دل آمادہ ہو وہی کام بڑے آسان لگتے ہیں انسان کو. نماز کے اندر کوئی مشقت تو نہیں ہے، نہ وضو کے اندر مشقت ہے، لیکن جو اصل ماموریت ہے انسان کی وہ واقعا مشقت والے کام ہیں، اور وہ ہے اقامت الدین، دین قائم کرنا، نظام الہی قائم کرنا، یہ مشقت والا کام ہے. لہٰذا ایک کام اقامت الصلاۃ ہے، قیام الانسان ہے، اور قیام انسان کے علاوہ اقامت الوجہ ہے، اقم وجہک للدین حنیفہ، اور اسی طرح اقامت الدین ہے. اللہ تعالیٰ نے ہمیں حکم دیا ہے کہ آپ دین کو بھی قائم کرو. سورہ شورا میں ہے یہ آیہ کریمہ، وَأَنْ أَقِيمُوا الدِّينَ وَلَا تَتَفَرَّقُوا فِيهِ. سورہ شورا آیہ 13 میں ہے ان اقیم الدین ولا تتفرقوا فیہ، دین قائم کرو، دین کو اقامہ کرو آپ. اور دین کے اقامہ کے ساتھ ساتھ عدالت کا قیام بھی ہے. وَأَقِيمُ الْوَزْنَ بِالْقِسْطِ، عدالت بھی قائم کرنی ہے. یہ قیام ہے، یہ اقامہ ہے اصل مشقت آور فریضے، تکالیف. اور یہ عبادتیں تمہید ہیں، مقدمہ ہیں، آمادگی ہیں، تیاری ہے اصل فرائض کے لیے جو اللہ تعالیٰ نے انسان کے لیے، انسانی جمعیت کے لیے اور انسانی نسلوں کے لیے مقرر کیے ہیں. ان میں سے ایک اقامت الکتاب بھی ہے جو اللہ تعالیٰ نے منشور دیا ہے، کتاب دی ہے، تورات دی ہے، انجیل دی ہے پہلی نسلوں کو، اور قرآن دیا ہے موجودہ نسل کو. اس کو کیا کریں؟ اس کو بھی پڑھتے ہیں ہم، جبکہ یہ اقامہ کے لیے آیا ہے، قیام کے لیے آیا ہے. اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں فرمایا ہے بنی اسرائیل کے لیے کہ جب تک تم اقامہ نہیں کر لیتے کتاب کو اس وقت تک تم کچھ بھی نہیں ہو. اقامت الکتاب کرنا تمہارے لیے اصل فریضہ ہے. وہ کتاب جس قوم کو جو بھی کتاب، تورات والوں کو چاہیے اقامت التورات کریں، انجیل والوں کو چاہیے اقامت الانجیل کریں، اور اہل قرآن کو چاہیے کہ اقامت القرآن کریں. یہ کتاب بھی اقامہ کے لیے آئی ہے، قیام کے لیے آئی ہے. خوب یہ ایک بہت اہم موضوع ہے، متروک. نہ فقہ میں بحث ہوتا ہے اقامت الدین، اقامت الکتاب، اقامت الوجہ، اقامت الصلاۃ. فقہ میں کسی باب میں یہ بحث نہیں ہوتی کہ اقامہ کیا چیز ہے، دین کیسے قائم کریں ہم. نہ علم کلام میں یہ بحث ہوتی ہے، نہ علم تفسیر میں یہ بحث ہوتی ہے، نہ علم حدیث میں یہ بحث ہوتی ہے، نہ تبلیغ میں یہ بحث ہوتی ہے، نہ تدریس میں یہ بحث ہوتی ہے. اور قرآن بار بار انسانوں کو اکسا رہا ہے کہ آپ اقامہ کرو، اقامت الدین کرو، اقامت الکتاب کرو، اقامت الصلاۃ کرو، اقامت الوجہ کرو، یہ قیام کرو آپ. یہ قیام تک مشقت آور ہے، یہ در حقیقت دشواری اس کے اندر ہے آپ کے لیے. اقامہ حدود ایک اور عنوان ہے، اقامت الحدود. اللہ یقیم حدود اللہ، اللہ کی حدود بھی قائم کرو. ہم سب
قیام کا معنی ہی پڑھنا کیا ہے، کس نے کیا ہے معلوم نہیں ہے، یہ نکالا جائے وہ بندہ جس نے لوگوں کی گمراہی کے یہ اسباب پیدا کیے ہیں۔ اقامت الحدود، حدود پڑھنے کو نہیں کہتے، اقامت الدین، دین کی پڑھائی کو نہیں کہتے، اور اقامت الکتاب، کتاب پڑھنے کو نہیں کہتے۔ اقامہ یعنی وہ نظام، وہ حقیقت، اس کو اپنی حالت میں، قیام کی حالت میں لے اور اس کو اپنی بنیادوں پر قائم کر دو، کھڑا کر دو، تاکہ وہ اپنا اثر دکھائے۔ حالت قیام میں اشیاء اپنا اثر دکھاتی ہیں۔ مثلا درخت قائم ہو تو پھل دیتا ہے، ہرا ہوتا ہے، سرسبز ہوتا ہے۔ عمارت قائم ہو، ستون قائم ہو تو چھت کو سہارا دیتا ہے۔ انسان قائم ہو تو کوئی عمل کر سکتا ہے، حرکت کر سکتا ہے، کوئی فعل انجام دے سکتا ہے، دفاع کر سکتا ہے، کوئی اور زور والا کام، طاقت والا کام انسان کر سکتا ہے جب قیام کی حالت میں ہو۔ اسی طرح دین اپنا نتیجہ کب دے گا، دین اپنی طاقت، اپنا اظہار کب دکھائے گا، اثرات دین دنیا کب دیکھے گی؟ جب دین قائم ہو۔ ابھی دین مسمار ہے، ابھی دین پائمال ہے، ابھی دین زمین بوس ہے، زمین گیر ہے، ابھی دین آپ کا لیٹا ہوا ہے، دین آپ کا قعود کی حالت میں ہے، بیٹھا ہوا ہے۔ اس کو قائم کرو، کھڑا کرو، اپنی حالت میں آئے گا، پھر دنیا اس کے اثرات دیکھے گی۔ عدالت قائم کرنی ہے، حدود قائم کرنی ہے، کتاب کو، یہ قرآنی احکام ہیں سارے، یہ میری تشریحات نہیں ہیں، یہ آیات قرآن کریم ہیں۔ آپ قرآن کریم میں جا کر پڑھ سکتے ہو، دیکھ سکتے ہو ان آیات کو جن میں قیام کا اللہ تعالیٰ نے حکم اور دستور دیا ہے، کن کن چیزوں کو ہم نے قائم کرنا ہے۔ ان امور میں سے جن کو اقامہ کرنا ہے ایک صلاۃ ہے، اور صلاۃ کہاں قائم کریں ہم؟ مراکز دینی میں، مراکز دینی بنائیں جن کے اندر صلاۃ قائم کریں۔ اور عرض کیا تھا کہ صلاۃ ایک علامتی عمل ہے، اصل نظام دین یا عبودیت و بندگی کے نظام کو قائم کرنا ہے انسانوں کے اندر اور زمین کے اوپر۔ ایسے مراکز جن کے اندر نظام دین قائم کرو، یہ امتوں کی نجات کا ذریعہ ہے۔ تم نے بھی قائم کر لیے ہیں، کیا قائم کر لیے ہیں؟ سب سے پہلے بنگلے اپنے قائم کر لیے ہیں، اور کیا قائم کیا ہے؟ پھر اس کے بعد آپ نے پارٹیاں قائم کر لی ہیں، تنظیمیں قائم کر لی ہیں، حکومتیں قائم کر لی ہیں، پارلیمنٹ قائم کر لی ہے، ادارے قائم کر لیے ہیں، اپنی جاگیریں قائم کر لی ہیں۔ یہ تو قائم تو کر لی تم نے، لیکن ان سے نتیجہ کیا نکلنا ہے؟ ان سے تو قوموں کی آزادی اور رہائی اور نتیجہ تو نہیں نکلتا۔ تم نے مغربی تہذیب قائم کر لی ہے، نظام قائم کر لیا ہے، طاغوتی تعلیم قائم کر لی ہے، تم نے فاسد ہر چیز قائم کر لی ہے۔ اب اس کے نتائج، جو چیز قائم ہے اس کے نتائج آپ کو مل رہے ہیں، جو قائم نہیں کی ہے اس کے نتائج سے محروم ہو، اور اس کے لیے آرزو کرنا کافی نہیں ہے، اسے بھی قائم کرنا کافی ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے حکم دیا حضرت موسیٰ کو، اپنی قوم کی نجات چاہتے ہو تو پھر تبوأ لقومکما بیوتا، پہلے ایسے مراکز بناؤ، وجعلوا قبلتاً، اور ان کو قبلہ بناؤ، مرکز بناؤ، اور ان کے اندر اقامت الصلاۃ کرو، وبشر المومنین، اور پھر مومنین کو بشارت دو۔ جب یہ مراحل طے کر لیں، جب جگہ گھیر لیں، مراکز قائم کر لیں، ان مراکز کے اندر اقامت الصلاۃ کر لیں، پھر اس کے بعد بشارت دے دو کہ اب نجات قریب ہے اور اب نجات یافتہ ہو تم۔ یہ ہر نسل کے لیے اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے، ہر قوم کے لیے، ہر ملک کے لیے، ہر علاقے کے لیے، ہر خطے کے لیے خداوند تبارک و تعالیٰ کا یہی دستور ہے۔ آج کی نسل کا بھی یہی حکم ہے اللہ تعالیٰ کی جانب سے۔ اگر آپ ان محرومیوں سے اور ان قید و بند سے اور ذلت و محکومی سے نکلنا چاہتے ہو تو یہی تدبیر ہے جو اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ و حضرت ہارون علیہم السلام کو بیان فرمائی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں فہم دین اور اقامت الدین اور اقامہ ارکان دین کی توفیق عطا فرمائے انشاءاللہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک ھو الابتر۔
اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وآلہ آل اللہ سیما علی امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب علیہ الصلاۃ والسلام و فاطمۃ الزہرا سیدۃ النساء العالمین والحسن والحسین سیدی شباب اہل الجنہ و صبطی الرحمہ و علی ابن الحسین و محمد ابن علی و جعفر ابن محمد و موسیٰ ابن جعفر و علی ابن موسیٰ و محمد ابن علی و علی ابن محمد والحسن ابن علی والحجۃ ابن الحسن القائم المنتظر المہدی حجج اللہ علی عباد و امناؤہ فی بلاد واللعن علی اعدائہم اجمعین من الآن الی قیام یوم الدین عباد اللہ اوصیکم و نفسی بتقوی اللہ اتقوا اللہ فإن خیر الزاد التقوی بندگان خدا آپ سب کو اور اپنے نفس کو تقوی الہی کی وصیت کرتا ہوں، تقوی الہی کی نصیحت کرتا ہوں اور تقوی الہی کی جانب دعوت دیتا ہوں و تاکید کرتا ہوں کہ اپنی زندگی تقوی کے مطابق بسر کریں، تقوی کے زیر سایہ زندگی گزاریں اور تقوی کی بنیاد پر نظام زندگی قائم کریں۔ تقوی انسانی حیات کی حفاظتی تدبیر ہے اللہ کی جانب سے۔ اس تدبیر کے عملی ہونے کے لیے، نفاذ کے لیے اللہ تعالیٰ نے اہتمام فرمایا ہے، بہت ہی عظیم احسان۔ اس اہتمام کے لیے اللہ تعالیٰ نے اپنی مخلوق پر، انسان پر فرمایا ہے، اور اس اہتمام کا ایک اہم حصہ فریضہ جمعہ ہے، صلاۃ الجمعہ، یوم الجمعہ۔ ہر دو نعمتیں ہیں اللہ تعالیٰ کی، جمعہ اور اس کے اندر جو خصوصیات اللہ تعالیٰ نے مقرر فرمائی ہیں بندوں کے لیے، جو ہر 7 دن بعد میسر آتی ہیں، ہمیں تکرار ہوتی ہیں ہمارے لیے، اور خصوصاً پھر اس عظیم دن میں صلاۃ جمعہ کی توفیق اللہ تعالیٰ نے عنایت فرمائی ہے اور فریضہ مقرر فرمایا ہے۔ لیکن دیگر دینی معارف کی مانند یہ فریضہ شبہات کا شکار ہوا ہے علماء میں، اور علماء میں شبہات کا شکار ہونے کی وجہ سے عوام میں بے رغبتی کا باعث بنا ہے، عوام میں غفلت کا باعث بن گیا ہے اور سرے سے اس کی توجہ ہی اس کی جانب نہیں رہی۔ بعض علماء و فقہاء نے اپنے اپنے عہد میں اس فریضہ کو احیاء کرنے کے لیے مؤثر کوششیں کی ہیں، جن میں شہید ثانی رحمۃ اللہ علیہ، ان کی مساعی سب سے زیادہ نمایاں و قابل قدر ہیں۔ شہید نے کتاب لکھی ہے صلاۃ الجمعہ کے نام سے، جس میں نماز جمعہ کی اصل حقیقی شرعی حیثیت کو بیان کیا ہے اور شبہات کو برطرف کیا ہے۔ اس میں شہید ثانی یہ فرماتے ہیں کہ نماز جمعہ قرآن کریم کی صریح آیت کے مطابق اور صحیح و سند و تام الدلالہ روایات کے مطابق، جن کی سند بھی صحیح ہے، قابل اعتماد ہیں، اور ان کی دلالت بھی مکمل ہے نماز جمعہ کے وجوب کے بارے میں۔ نماز جمعہ کا وجوب 2 خصوصیات کے ساتھ، ایک نماز جمعہ کا وجوب عیناً اور دوسرا نماز جمعہ کا وجوب تعیناً، یعنی ہر فرد پر نماز جمعہ واجب ہے، کفائی نہیں ہے، اور دوسرا تعیناً واجب ہے، یعنی تخییری نہیں ہے۔ اور یہ وجوب ہر زمانے کے لیے ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے میں یہ وجوب اللہ تعالیٰ کی طرف سے مقرر ہوا اور قیامت تک قائم ہے، کوئی استثناء اس میں نہیں ہے۔ رسول اللہ جب خود موجود تھے تو بھی نماز جمعہ واجب تھا، عینی و تعینی۔ رسول اللہ کے بعد بھی جب تک
اوصیاء رسول اللہ موجود تھے اور حاضر تھے اس وقت تک بھی یہ واجب تھا، تعینی و عینی، اور غیبت کے زمانے میں، غیبت امام معصوم کے زمانے میں بھی وہی کیفیت ہے نماز جمعہ کی جو عہد رسول اللہ میں تھی، واجب ہے عینی و تعینی، اور قیامت تک ایسے ہی رہے گا۔ نماز جمعہ کے وجوب میں جس طرح دیگر واجبات میں اور وجوب میں اور احکام میں کوئی فرق نہیں پڑا، رسول اللہ کی رحلت سے فرق نہیں پڑا، رسول اللہ کے اوصیاء کے آنے سے اور رسول اللہ کے اوصیاء کے دنیا کے سے جانے سے دیگر واجبات میں کوئی فرق نہیں پڑا۔ روزہ اس وقت بھی واجب تھا، اب بھی واجب ہے، حج اس وقت بھی واجب تھا، اب بھی واجب ہے، زکوٰۃ اس وقت بھی واجب تھی، اب بھی واجب ہے، خمس اس وقت بھی واجب تھا، اب بھی واجب ہے۔ اسی طرح تمام واجبات، حلال محمد حلال الی یوم القیامہ و حرام محمد حرام الی یوم القیامہ، وہ دین جو اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ پر اتارا ہے وہ من و ان بغیر کسی کمی کے اور اضافے کے رسول اللہ کے عہد سے، روز بعثت سے لے کر قیامت تک یہ دین سارا اسی طرح لفظ بلفظ باقی ہے اور واجب ہے ہر امت کے لیے۔ لیکن بیچ میں شبہات پیدا ہوتے ہیں، علمی شبہات جو بعد میں دیگر شکل اختیار کر لیتے ہیں۔ نماز جمعہ کے بارے میں شہید کی یہ صراحت ہے، اس پر استدلال کرتے ہیں۔ اس قول پر ایک تو آیت قرآن ہے اور دوسرا صحیح و سند روایات ہیں۔ ہم ان روایات میں سے چند ایک کو پڑھ لیا تھا اور ان میں سے کچھ باقی ہیں۔ ان میں سے ایک صحیحۃ محمد ابن مسلم عن احدہما، یہ ظاہراً پڑھ لی تھی، قال سألتہ عن اناس فی قریۃ، راوی نے امام علیہ السلام سے سوال کیا ایک آبادی میں رہنے والے لوگوں کے متعلق، مومنوں کے متعلق، حل یصلون الجمعۃ جماعتاً، اس آبادی کے رہنے والے لوگ جمعہ کے دن کیا کریں، جماعت کے ساتھ نماز جمعہ پڑھیں؟ قال نعم یصلون اربعا اذا لم یکن لهم من یخطب، اگر امام نہ ہو، خطیب، امام خطبہ دینے والا، امام معصوم نہ، امام قریے کی بات ہو رہی ہے، ہر قریہ کے لوگوں پر نماز جمعہ واجب ہے، وہ نماز جمعہ پڑھیں گے۔ اگر خطیب ہے ان کے پاس، یعنی 5 افراد ہوں اور امام بھی ہو، امام سے مراد خطبہ دینے والا امام۔ انہی روایات میں سے شہید ایک اور روایت ذکر فرماتے ہیں، وہ منہا صحیحۃ الفضل ابن عبد المالک قال، فضل ابن عبد المالک کی روایت ہے، سمعت ابا عبداللہ علیہ السلام، راوی کا یہ کہنا ہے کہ میں نے امام جعفر صادق علیہ الصلاۃ والسلام سے یہ سنا ہے، یقول اذا کان قوم فی قریۃ صلوا الجمعہ 4 رکعات فإن كان لهم من يخطب جمعوا إذا كانوا 5 نفر وإنما جعلت ركعتين لمكان الخطبتين۔ امام علیہ السلام نے فرمایا کہ کوئی بھی آبادی، کسی بھی آبادی میں، گاؤں ہو، شہر ہو، محلہ ہو، کہیں بھی جہاں مومن رہتے ہیں، لوگ رہتے ہیں، اور روز جمعہ آ جائے ان آبادی والوں پر، تو کیا کریں؟ روز جمعہ، ظہر جمعہ کو کیا کریں؟ امام علیہ السلام کا فرمانا ہے کہ ظہر جمعہ و روز جمعہ یہ آبادی والے نماز پڑھیں گے ظہر کی، اگر امام ان کے پاس موجود ہوا، امام یخطب، خطبہ دینے والا امام، یعنی ایک عالم، ایسا انسان جو نماز جماعت قائم کرنے کی شرائط رکھتا ہو۔ نماز جمعہ کی امام اور نماز جماعت کے امام میں یہ فرق ہے۔ نماز جماعت، یومیہ نماز جماعت کا امام عالم ہو، یعنی احکام سے آشنا ہو، دین کے احکام سے، خصوصاً جماعت کے احکام اور نماز کے احکام سے مکمل طور پر آشنائی رکھتا ہو۔ دوسری اس کی شرط یہ ہے کہ صحیح نماز پڑھ سکتا ہو، ادائیگی اس کی صحیح ہو، اعمال بھی سارے صحیح انجام دے سکتا ہو، اور اذکار و قرأت بھی صحیح کر سکتا ہو، درست قرأت کر سکتا ہو۔ اور تیسری شرط یہ ہے کہ وہ عادل بھی ہو، عدالت ہونا لازمی ہے امام کے اندر۔ عدالت سے مراد فقہی عدالت، عدالت سے مراد یہ ہے کہ وہ تمام واجبات کو بجا لاتا ہو جو اس کے اوپر اللہ کی طرف سے واجبات ہیں، اور تمام محرمات سے اجتناب کرتا ہو، حرام کا مرتکب نہ ہوتا ہو۔ اگر حرام کا مرتکب ہوتا ہے یہ عادل نہیں ہے، اس کے پیچھے نماز، یومیہ نماز بھی نہیں پڑھ سکتے آپ اس کے پیچھے۔
جمعہ بھی نہیں پڑھ سکتے، یومیہ نماز بھی نہیں پڑھ سکتے۔ عادل ہونا ضروری ہے، عالم ہو، عالم سے مراد مدرسے کا فارغ التحصیل نہیں ہے، عالم سے مراد یعنی علم رکھتا ہو، احکام نماز کا اور احکام دین سے آشنا ہو، صحیح نماز پڑھ سکتا ہو، اور تیسرا یہ ہے کہ اس کے اندر عدالت بھی ہو، حرام کام نہ کرتا ہو، واجبات ترک نہ کرتا ہو۔ یہ امام جماعت ہے، لیکن امام جمعہ کے لیے چوتھی خصوصیت بھی ہے کہ خطبہ بھی دے سکتا ہو۔ خطبہ ان موضوعات پر جو مقرر کیے گئے ہیں، جن میں سے 4 یا 5 چیزیں واجب ہیں خطبہ جمعہ کے اندر، اور کچھ چیزیں مستحب ہیں، یہ ساری چیزیں پیش کر سکتا ہو لوگوں کے سامنے۔ یہ امام خطیب یا امام یخطب اس کو کہا گیا ہے۔ یہ امام اگر موجود ہوا تو پھر 2 رکعت پڑھیں گے۔ فَإِنْ كَانَ لَهُم مَّن يَخْطُبْ جَمَعُوا، اگر امام خطیب خطبہ دینے والا امام ان کے پاس ہوا اور یہ تعداد بھی 5 ہو، کسی بھی قریہ کسی بھی علاقے کے لوگ جب ان کے اندر 5 افراد موجود ہوں اور ایک امام بھی ہو جو خطبہ دے سکے، تو جمعوا، یہ جمعہ پڑھیں گے اور 2 رکعت۔ وَإِنَّمَا جُعِلَتْ رَكَعَتَيْنِ لِمَكَانِ الْخُطْبَتَيْنِ، یہ 2 رکعت نماز پڑھیں گے اور 2 رکعت جو زور کی ہیں ان کے بدلے میں 2 خطبے ہو جائیں گے۔ اس طرح ان کی 4 رکعت پوری ہو جائیں گی۔ 2 خطبے 2 رکعات کی طرح ہیں، اور ان کو بھی نمازی بھی اور امام بھی ادا کرنا لازم ہے۔ خب اس روایت کے مطابق صریح ہے کہ ہر آبادی، ہر محلہ، ہر قریہ میں جہاں 5 مومن ہوں اور امام خطبہ دینے والا ہو، وہ نماز جمعہ قائم کریں گے۔ اگر 5 نہیں ہیں یا امام نہیں ہے، اس صورت میں وہ نماز ظہر 4 رکعت نماز پڑھیں گے۔ وَمِنْهَا صحیحۃ ابی بصیر و محمد ابن مسلم عن ابی جعفر علیہ السلام، ایک روایت ہے جو 2 راویوں نے نقل کی ہے، ابی بصیر اور محمد ابن مسلم، اور دونوں ثقہ ہیں اور اعلیٰ درجے کی وثاقت ہے دونوں کی۔ ان دونوں نے یہ روایت نقل کی ہے، قال من ترک الجمعہ 3 جمعین متوالیۃ طبع اللہ علی قلبہ۔ یہ 2 بزرگوار راوی نقل کرتے ہیں امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام سے یہ روایت۔ یہ غور سے دھیان سے سنیں سارے یہ روایت، کہ جو شخص بھی 3 نماز جمعہ متوالی پے در پے ترک کر دے، مسلسل ترک کرتا رہے 3 جمعہ، طبع اللہ علی قلبہ، اللہ اس کے دل کو بند کر کے مہر لگا دیتا ہے۔ وہی ختم اللہ علی قلوبہم۔ 3 جمعہ اگر متوالیاً غیر حاضر رہا نماز جمعہ میں بغیر عذر کے، اللہ تعالیٰ اس کے دل کو بند کرتا ہے، ہدایت کے لیے بند، علم کے لیے بند یہ دل اس کا، اب اسے اللہ ہدایت نہیں دے گا۔ یہ وفی حدیث آخر، ایک اور حدیث ہے وہ بھی درست صحیح و سند ہے، من ترک 3 جمع متعمدا من غیر علت ختم اللہ علی قلبہ بخاتم النفاق، اگر کسی شخص نے 3 جمعہ ترک کر دیے، نماز اور خطبہ میں حاضر نہیں ہوا، اللہ تعالیٰ اس کے دل پر منافقت کی مہر لگا دیتا ہے، پکا منافق بنا دیتا ہے اس کو، سند یافتہ سرٹیفائیڈ منافق، جو 3 جمعہ مسلسل بغیر عذر کے ترک کر دے، بغیر وجہ کے ترک کر دے، اس کے دل پر اللہ منافقت کی مہر لگا دیتا ہے۔ یہ سند یافتہ وہ محمور مہر شدہ منافق ہوتا ہے امت کے اندر۔ وقولہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ روایت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے مروی ہے، لَيَنْتَهِيَنَّ أَقْوَامٌ عَنْ وَدْعِهِمْ الْجُمْعَاتِ وَلَيَخْتِمَنَّ اللَّهُ عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ ثُمَّ لَيَكُونُنَّ مِنَ الْغَافِلِينَ، لوگوں کو نماز جمعہ ترک کرنے سے باز آ جانا چاہیے۔ لَيَنْتَهِيَنَّ الْأَقْوَامٌ، وہ اقوام جن کے اندر کسی بھی سبب سے نماز جمعہ کو ترک کرنے کی ریت پڑ گئی ہے، نماز جمعہ کو چھوڑنے کا ان کے اندر رواج پڑ گیا ہے، کسی بھی وجہ سے انہیں باز آنا چاہیے۔ رسول اللہ فرما رہے کہ انہیں رک جانا چاہیے، انہیں باز آ جانا چاہیے، انہیں منع ہو جانا چاہیے اپنی اس حرکت سے، نماز جمعہ کو ترک رکھنے سے۔
او لیختمن اللہ علی قلوبہم، اور اگر انہوں نے یہ اپنا عمل جاری رکھا، یعنی نماز جمعہ کو ترک رکھا اور نماز جمعہ کو اقامہ نہ کیا، انہوں نے مسلسل ترک رکھا، اللہ تعالیٰ ان کے دلوں پر منافقت کی مہر لگا دے گا۔ ثم لا یکونن من الغافلین، اور وہ غافلین میں قرار دیے جائیں گے، غافلین میں شمار کر دیے جائیں گے۔ ومنہا صحیحۃ زرارہ، ایک اور حدیث شہید ثانی پیش کرتے ہیں نماز جمعہ کے وجوب کے لیے، اور یہ حدیث زرارۃ ابن آیون سے ہے۔ قال حدثنا ابو عبداللہ علیہ السلام، امام جعفر صادق علیہ السلام نے ایک دن ہمیں خوب بھڑکایا، اٹھایا، آمادہ کیا بھرپور طریقے سے۔ حدثنا یعنی تاکید کی، بہت تاکید کی، اصرار کیا، دلائل دیے، بحث کی ہمارے ساتھ۔ حدثنا ابو عبداللہ علیہ السلام علی صلاۃ الجمعہ، نماز جمعہ کے اوپر ہمیں تیار کیا، آمادہ کیا۔ حتی ظننت انہ یرید ان نأتیہ، اتنا امام نے جمعہ کے بارے میں اصرار کیا، تاکید فرمائی، ہمیں یقین ہو گیا کہ امام یہ چاہ رہے ہیں گویا کہ ہم امام کے پیچھے آ کر، امام جعفر صادق علیہ السلام کے پیچھے آ کر نماز جمعہ پڑھیں، یہ ہمیں یقین ہو گیا۔ فقلت، جب امام علیہ السلام نے اتنی تاکید فرمائی، فقلت، تو میں نے عرض کیا، زرارہ نے، نغدو علیکا، کل آ جائیں ہم، یعنی گویا جمعرات کو یہ بات ہو رہی تھی۔ جمعرات کے دن امام علیہ السلام نے اپنے صحابہ، ساتھیوں، شاگردوں کو نماز جمعہ کے اوپر مائل کیا اور آمادہ کیا، اور زرارہ جو ان میں سب سے نمایاں شخصیت تھے، انہوں نے کہا تو کل آ جائیں ہم آپ کے پیچھے نماز جمعہ پڑھنے کے لیے۔ امام علیہ السلام نے فرمایا، لا، قال لا، نہ، میں نہیں کہہ رہا ہوں کہ میرے پیچھے آ کے پڑھو، انما انیت عندکم، میں یہ کہہ رہا ہوں کہ جہاں بھی ہو جہاں نماز جمعہ قائم ہو رہا ہے وہاں پر شرکت کرو اس نماز جمعہ میں۔ یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ سارے جمع ہو کے میرے پیچھے آ کے نماز پڑھو، امام معصوم کے پیچھے، جہاں بھی ہو تمہارے ہاں نماز جمعہ قائم ہو رہا ہے وہیں پہ شرکت کرو۔ انما انیتو یعنی میری مراد یہ ہے، میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ اندکم، تمہارے ہاں، تمہارے محلے میں، تمہارے شہر میں جہاں بھی نماز جمعہ قائم ہو رہا ہے وہاں جا کر شرکت کرو۔ خوب ظاہر ہے امام جعفر صادق علیہ السلام کے زمانے میں نماز جمعہ، اکثر نماز جمعہ شیعہ کی طرف سے قائم نہیں ہو رہا تھا، بلکہ اگر یہ کہیں کہ وہاں حکومت کی وجہ سے کہیں بھی نہیں ہو رہا تھا تو بھی یہ مبالغہ نہیں ہے، سب دیگر مسالک کے لوگ نماز جمعہ قائم کر رہے تھے، اور امام علیہ السلام نے اپنے شاگردوں کو ان کے نماز جمعہ میں جانے کے لیے کہا کہ اگر تمہارا قائم نہیں ہو رہا تو ان کے ساتھ جا کر نماز جمعہ پڑھو۔ انما انیتو عندکم، میں یہ کہہ رہا ہوں کہ تم جاؤ ان کے ہاں۔ خوب، یہ روایات ہیں، اب چند روایات شہید نے پیش کی ہیں، ایک دو آیات قرآن سے استفادہ کیا ہے اور اس کے بعد روایات ہیں۔ روایات مجموعاً یہاں پر 10 روایات شہید ثانی نے یہاں پر پیش کی ہیں نماز جمعہ کے وجوب کے لیے۔ اب فرماتے ہیں فَهَذِهِ الْأَخْبَارُ الصَّحِيَّةُ صحیحۃ الطرق الواضحۃ الدلالہ، یہ روایات صحیح ہیں، سندن صحیح ہیں، صحیح طریق سے، یعنی جو اصطلاح علم حدیث ہے، صحیح اصطلاح علم حدیث کے مطابق صحیح السند روایت جس کے سارے راوی قابل اعتبار ہیں، اور واضحۃ الدلالہ ہیں، ان کی دلالت بھی بہت واضح ہے ان روایات کی۔ التی لا یشوبها شک ولا تحوم حولها شبہۃ من طرق اہل البیت علیہم السلام فی الامر بالصلاۃ الجمعہ والحث علیہا وایجابها علی کل مسلم عدا ما استثنی۔ ان روایات کے اندر واضح دلالت نماز اہل بیت علیہم السلام سے ہیں یہ روایات، اور ائمہ اطہار نے فرمایا ہے کہ نماز جمعہ واجب ہے، نماز جمعہ کے بارے میں لوگوں کو آمادہ کیا گیا ہے، اور اس کا وجوب ہر مسلم کے اوپر سوائے ان چند طبقات کے جنہیں مستثنا قرار دیا گیا ہے، جیسے خواتین ہیں، بچے ہیں، مریض ہیں، مسافر،
ان کے علاوہ سب پر نماز جمعہ واجب ہے ائمہ اہل البیت علیہم السلام کے حکم کے مطابق. والتوعد علی ترکها بالطبع علی القلب الذي هو علامۃ الکفر. اور شہید فرماتے ہیں کہ اہل بیت علیہم السلام نے یہ بیان فرمایا ہے جو نماز جمعہ ترک کرے گا اس کے دل پر اللہ منافقت کی مہر لگا دے گا، اور مہر لگانا کفر کی علامت ہے. والعیاذ باللہ تعالی، اللہ کی پناہ ہمیں اس حالت سے کہ ہم اتنی غفلت برتیں نماز جمعہ کے بارے میں. امام صادق علیہ السلام کے فرمان کے مطابق اتنی غافل رہیں نماز جمعہ سے کہ اللہ ہمارے دلوں پہ مہر لگا دے، ہدایت کے لیے دل بند کر دے ہمارے، اور یہ ہدایت کے اوپر دل بند کرنا کفر کی علامت ہے. اللہ تعالیٰ محفوظ رکھے سب کو اس کیفیت میں جانے سے. کما نبہ علیہ تعالیٰ فی کتابہ العزیز. اور اس کے علاوہ روایات کے علاوہ اللہ تعالیٰ نے اپنی کتاب عزیز میں قرآن مجید میں 2 صورتوں میں سورہ جمعہ اور سورہ منافقون میں نماز جمعہ کے وجوب کا ذکر کیا ہے. وَتَرَكْنَا ذِكْرَ غَيْرِهَا مِنَ الْأَخْبَارِ الْمُوَثَّقَةِ وَغَيْرِهَا. شہید فرماتے ہیں کہ بہت ساری اور کثرت سے روایات موجود ہیں جو موثقہ ہیں، قابل اعتماد روایات ہیں، اور بہت ساری دیگر اقسام کی روایات بھی نماز جمعہ کے وجوب کے بارے میں موجود ہیں جنہیں ہم اس کتاب میں ذکر نہیں کر رہے، لیکن کتب حدیث میں وہ موجود ہیں. حسماً لمادۃ النزاع. چونکہ یہ جو علماء میں نزاع اور اختلاف پیدا ہو گیا ہے کہ غیبت کبریٰ کے زمانے میں نماز جمعہ واجب ہے یا نہیں، اس شبہے کو برطرف کرنے کے لیے ہم نے یہ روایات ذکر کی ہیں. وَدَفْعًا لِلشُّبْهَةِ الْعَارِضَةِ فِي الطَّرِيقِ. اور اس نماز جمعہ کے وجوب کے متعلق جو شبہہ پیش آیا ہے اس شبہے کو دفع کرنے کے لیے ہم نے یہ روایات پیش کی ہیں. وَلَيْسَ فِي هَذِهِ الْأَخْبَارِ مَعَ كَثْرَتِهَا تَعَرُّضٌ لِشَرْطِ الْإِمَامِ وَلَا مَنْ نَصَبَهُ. اب آپ نے دیکھا کہ 10 روایات پیش کی ہیں اور 2 آیات. ان 2 قرآن کی آیات میں اور ان 10 صحیح و سند روایات میں کسی ایک روایت میں بھی یہ شرط نہیں ہے کہ نماز جمعہ کے لیے امام معصوم کا ہونا ضروری ہے یا امام معصوم کے منصوب کا ہونا ضروری ہے. ان روایات میں ایسا کوئی اشارہ بھی موجود نہیں ہے. ولا لاعتبار حضورہ فی ایجاب ہذہ الفریضۃ المعظمہ. اور ان روایات کے اندر جو خود معصومین ہی سے ہیں، اہل البیت علیہ السلام سے ہیں، ائمہ سے روایات ہیں، ائمہ نے اس کے اندر امام کے حضور کا ذکر نہیں کیا کہ نماز جمعہ کے واجب ہونے کی شرط امام کا حاضر ہونا ہے. خود ائمہ نے ایسا ذکر نہیں فرمایا ہے. فَكَيْفَ يَسَعُ الْمُسْلِمَ الَّذِي يَخَافُ اللَّهَ تَعَالَى إِذَا سَمِعَ مَوَاقِعَ أَمْرِ اللَّهِ وَرَسُولِهِ وَأَئِمَّتِهِ بِهَذِهِ الْفَرِيضَةِ وَإِيجَابِهَا عَلَى كُلِّ مُسْلِمٍ أَن يُقَصِّرَ مِنْ فِي أَمْرِهَا. اب کیسے ممکن ہے کہ قرآن میں اللہ کا فرمان صریح ہو اور پھر رسول اللہ کی احادیث صراحت کے ساتھ وجوب بیان کر رہی ہوں، اور رسول اللہ کے اوصیاء ائمہ اطہار علیہم السلام صراحت کے ساتھ بیان فرما رہے ہوں کہ نماز جمعہ واجب ہے. پھر کیسے ایک مسلمان کے لیے کہاں سے یہ گنجائش نکلتی ہے کہ وہ کوتاہی کرے اس فریضے کے انجام دینے میں. وَيُهْمِلَهَا إِلَى غَيْرِهَا. اور وہ اہمال کرے، مہمل چھوڑ دے، متروک چھوڑ دے، نماز جمعہ کو ترک کر کے اور نماز جمعہ کے علاوہ کوئی فریضہ انجام دے. وَيَتَعَلَّلَ بِخِلَافِ بَعْضِ الْعُلَمَاءِ فِيهَا. اور علت کیا پیش کرے، تعلل کیا کرے کہ کچھ علماء کو اختلاف ہے. خوب کچھ علماء کو اختلاف ہے. اللہ کو تو نماز جمعہ میں کوئی اختلاف نہیں ہے، رسول اللہ کو نماز جمعہ میں کوئی اختلاف نہیں ہے، اہل بیت علیہ السلام کو نماز جمعہ کے وجوب میں کوئی اختلاف نہیں ہے. اگر بعض علماء کو اختلاف بھی ہے تو ان علماء کو اللہ کے مقابلے میں، رسول اللہ کے مقابلے میں اور اہل بیت معصومین کے مقابلے میں لا کر آپ یہ کہیں کہ نماز جمعہ بعض علماء کے ہاں مثلا اختلاف ہے، تو وہ تو شہید فرماتے ہیں یہ درست نہیں ہے. وَأَمْرُ اللَّهِ تَعَالَى وَرَسُولِهِ وَخَاصَّتِهِ أَحَقُّ. اللہ کا امر، اللہ کے رسول کا امر اور اللہ کے رسول کے اوصیاء کا امر، ائمہ کا امر، یہ زیادہ حقدار و سزاوار ہے اتباع کا بعض علماء کی رائے کے مقابلے میں. بعض علماء اگر نہیں بھی قائل تو ان کے قول اور فتویٰ سے زیادہ حقدار اللہ کا فرمان،
رسول اللہ کا فرمان اور ائمہ کا فرمان ہے۔ فَلْيَحْذِرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَن تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ علیم۔ شہید قرآن کی آیت بیان فرماتے ہیں، یہ سورہ نور میں ہے یہ آیہ کریمہ، فَلْيَحْذِرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ، جو اللہ کے امر کی مخالفت کرتے ہیں، فرمان خدا کی، انہیں برحاضر ہونا چاہیے، رک جانا چاہیے، اس مخالفت سے باز آ جانا چاہیے۔ ان تصیبہم فتنۃ، انہیں خبردار رہنا چاہیے کہ فتنہ انہیں پیش آ جائے گا، فتنے میں پڑ جائیں گے اللہ کے فرمان کی مخالفت کی بنا پر، او یصیبہم عذاب علیم، یا پھر اللہ کی طرف سے عذاب علیم ان پر آ پڑے گا۔ اس بات سے انہیں ہوشیار رہنا چاہیے، اللہ کے فرمان کی مخالفت نہیں کرنی چاہیے۔ شہید فرماتے ہیں وَلَعَمْرِ، قسم بجان خود، اپنی جان کی قسم، وَلَعَمْرِ لَقَدْ أَصَابَهُمُ الْأَمْرُ الْأَوَّلُ، امر خدا کی مخالفت کر کے پہلی چیز تو آ گئی ہے فتنہ، فتنے میں تو مبتلا ہو چکے ہیں۔ فَلْيَرْتَقِبُ الثَّانِي، اب عذاب علیم سے بچو، فتنے میں تو ہو چکے ہو مبتلا، عذاب سے بچو ابھی، اور اصرار نہ کرو اس امر خدا کی مخالفت پر۔ ان لم یعف اللہ تعالی ویسامح، نسأل اللہ تعالی العفو والرحمہ، اللہ تعالیٰ سے ہم دعا مانگتے ہیں کہ خدا ہمیں اس تقصیر پر معاف فرمائے اور مغفرت فرمائے، اور خداوند درگزر فرمائے ہماری کوتاہیوں سے اور ہمارے ان اعمال سے۔ اس کے بعد جاری ہے مطلب وَلَقَدْ تَحَصَّلَ مِنْ هَذِهِ الدَّلِيلَيْنِ أَنَّ مَنْ كَانَ مُؤْمِنًا فَقَدْ دَخَلَ تَحْتَ نِدَاءِ اللَّهِ، کہ انشاءاللہ اسے بعد میں بیان کریں گے۔ خداوند تبارک و تعالی ہمیں صحیح فہم دین کی توفیق عطا فرمائے، اور تمام ارکان دین و فرائض دین کو قائم کرنے کی اللہ تعالی ہمیں توفیق عطا فرمائے، اور یہ رکن دین ہدایت و تقوی کا منبع صلاۃ جمعہ، اس کے آداب و حق و حدود کو مراعات کر کے اس کو ادا کرنے کی اور قائم کرنے کی اللہ تعالیٰ سب کو توفیق عطا فرمائے۔ بعض مومنین نے التماس دعا کی ہے، بیمار ہیں، بعض دیگر مشکلات میں ہیں، ہماری پروردگار کی بارگاہ میں دعا ہے، یہ وقت استجابت دعا ہے۔ روایات آپ نے سن لی ہیں کہ خطبے اور نماز کے درمیان جو گھڑی ہوتی ہے یہ قبولی دعا کا وقت ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے خداوند تبارک و تعالیٰ ان مومنین کی مشکلات کو برطرف فرمائے، اور پروردگار ان مد نظر مریضوں کو جملہ مرضى اسلام سمیت خداوند تعالیٰ شفائے کاملہ عطا فرمائے انشاءاللہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔